بوڑھی مائیوں میں سے سلمہ تھی. حضور سے بے پناہ کو محبت تھی. انہوں نے زندگی کے اندر ایک حج کیا. آپ کے وصال شریف کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بار بار اصرار کرتے ہیں امی جان آئیے آپ کو حج کرائے, حج کا موسم ہے. فرمایا بیٹے حج ایک فرض تھا میں نے کر لیا, میں مدینے سے باہر قدم نہیں نکالتی, میں نے مدینے میں مرنے کی نیت کر رکھی ہے. میں ڈرتی ہوں اگر حج کے لیے گئی تو مدینے سے باہر گئی نہیں موت نہ آ جائے, آمنہ کے لال کے شہر سے جدائی نہ ہو جائے, اس لیے مدینے سے گئی. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ام سلمہ تہجد کی نماز کی پابندی کر, یہ بوڑھی تھی. اب سارا دن گھر کے کام کاج کرنے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرنا. اب ان کو نیند آیا کرتی رات کو, اور رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. تو انہوں نے چھت کی کھنٹی کے ساتھ ایک کیل گاڑ دی, ایک کھنٹی گاڑ دی چھت کے ساتھ, اور رات کو اپنے بالوں کا جوڑا بنایا اور بالوں کے جوڑے کو رسی باندھی اور چھت کی کھنٹی کے ساتھ کر کے لگا دی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ رات کو تہجد پڑھنی ہے. فرمایا جب مجھے نیند آیا کرتی تو اس رسی کو میں اوپر کھنٹی کے ساتھ لٹکا دیتی. نیند اللہ قرآن پڑھتے پڑھتے نماز پڑھتے پڑھتے جھولتی ہوئی رسی کھینچتی, میرے بالوں کو وزن پاتا, میری نیند میرے سے دور ہو جاتی. ہم نے یہ قربانیاں تو قبول کر لی, لیکن آمنہ کے لال کی بات کو کبھی جواب نہیں دیا ہے. وہ پھر جا کے تو کبھی میرے کو نہیں ہوگا, تو آپ کو ضرور کرا لے. کھانا پینا دور کی بات. آج شوہر گھر جا کے کہے گا 5 وقت کی نماز پڑھ, عبدالحنان کہہ کے گیا زندگی اچھی گزرے گی. کمولی عبدالحنان سے بیٹھ کے باتیں کرتا رہتا ہے. اسے کہا اگر نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے تو کپڑے کون دھوگا, اگر نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے تو برتن کون دھوئے گا, کھانا کون پکائے گا. اگر یہ حجت ہوتی رب اکبر کی قسم سب سے پہلے نماز سیدہ عائشہ کو معاف ہوتی. اگر یہ حجت ہوتی تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ زہرا کو معاف ہوتی. اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 1 سال کے بچے سے دونوں بیٹے پیدا ہو گئے. 11 مہینے کے وقت تھا, 5.5 سال کا حضرت حسین تھا, 6.5 سال کے حضرت حسن تھے, اور پھر سیدہ زینب پیدا ہو گئی. پھر آپ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ میں پیدا ہو گئے. کہ فاطمہ زہرا کے ذمہ کام کیا تھا, ان کی غذا کیا تھی, دودھ کوئی نہیں, کھجور کا دانہ کوئی نہیں, روٹی 4 دن کی چھٹی ٹکڑے, اور روٹی کبھی میسر نہیں آتے تھے. لیکن ذمہ داری کیا, علی کے اونٹ کو خود چارہ ڈالا کرتی, خود چارہ کوٹا کرتی, خود چارہ ڈالا کرتی. ایک چمڑے کا دسترخوان تھا, اس چمڑے پہ چارہ ڈالا جاتا تھا, وہی دسترخوان اپنی ضرورت کے لیے بچھایا جاتا تھا. 17 پیمند والا آپ کا لباس ہوتا, ٹاکی والا پیمند والا آپ کا کرتے کا دامن ہوتا, 17 پیمند والی آپ کے سر کے اوپر چادر ہوتی. 6 دن کا حسن حسین کا فاقہ ہوتا. لیکن میرا عزیز وہ کھانے کو مل جاتا تو بسم اللہ نہ ملتا تو پورا گھرانہ فاقے میں ہوتا. لیٹنے کے لیے جو بستر تھا اس گدے کے اندر کھجور کے پتوں کی چھال بھری ہوئی تھی, ایک پانی کا مٹکا تھا اور پانی کا پتھر کا پیالہ تھا. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کا سارا یہ سامان تھا, مل گیا تو کھا لیا, نہ ملا اللہ کا شکر ادا کر دیا. 4, 5, 6 دن تو ایسی بھوکے رہ کے گزر جایا کرتے تھے. لیکن رحمت والے نبی نے فرمایا جب انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھا, مصلی ہوتا تھا, زبان پہ خدا کا قرآن ہوتا تھا, نماز میں اللہ کا دھیان ہوتا تھا. پھر وہ نماز صلاۃ الحاجت نہیں ہوا کرتی تھی, وہ نماز صلاۃ التوبہ نہیں ہوا کرتی تھی. میری بیٹی عشاء کی نماز کے بعد نیت باندھتی, پورا قرآن فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر ختم کر دیا کرتی تھی. میری سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز میں اتنی قرآن کی تلاوت کرتی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے بعد کانوں پہ کرا جایا کرتی تھی. پھر بھی کہتی تھی اللہ کا سر ہے جی معاف کر دے, اگلی رات کی مہلت دینا, مالک کائنات میں ساری کسریں پوری کر دوں گی. ان کو معاف ہوتی ہے بات. کوفے کا بازار ہے, آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت خاندان سمیت پورے کا پورا کربلا کے میدان میں پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر, سرمیزے کی اینیوں کے اوپر جا رہے ہیں. اگر نماز معاف ہوتی تو اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو معاف ہوتی. اللہ اکبر, جب دن 12 ساڑھے 12 بجے کوفے کے بازار میں پاکستان کے وقت کے مطابق یہ دنیا ٹائم آگے پیچھے ہوگا, کوفے کے بازار میں گئے تو میرا عزیزو اللہ اکبر, سیدہ زینب نے سب سے پہلے کوفے کے بازار میں جا کر اپنے بھتیجے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا, بیٹے بتا نماز کا وقت ہو گیا, اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. اگر نماز معاف ہوتی تو بھائی کربلا میں تلواروں کے سائے میں میرا عزیزو سجدہ کر رہا تھا, نماز معاف ہوتی. پورے خاندان کا گلا کٹا ہوا تھا, حتیٰ کہ علی الاصغر عبداللہ کے حلق میں تیر لگا ہوا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرا عزیزو بغیر سر کے 80-90 ٹکڑے جسم کے کرا کے لیٹا ہوا تھا. اگر اس وقت نماز کا سجدہ معاف کرتا تو اللہ سیدہ زینب کو نماز کا سجدہ معاف کرتا. اس حالت میں نماز معاف نہیں تو 4 بچوں کی ماں بننے کے بعد نماز کا معاف ہے. بازار جانے کی توفیق مل گئی, کھانا کھانے کی توفیق مل گئی, کپڑے پہننے کی توفیق مل گئی, نماز کے لیے اللہ دعا کرے, مسجد میں دعا کرو اللہ مجھے نماز کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو ذمہ داری تھی, یہ توفیق نہیں تھی, یہ ذمہ داری تھی. اللہ فرض ماننے کے بعد تیری زندگی کا سب سے پہلا فرض یہ تھا کہ تو 5 وقت کی نماز سر کا سجدہ کر کے اللہ کے ہونے کا اظہار کرے. کہیں سے کسی جانور کا نہیں, کسی پتھر کا
ایسا نہیں اللہ کا بندہ ہوں, میری پریشانی اللہ کے آگے جھک رہی ہے. جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. ام سلمہ ایک بات بتا, آج میری بیوی نے میری بات میں مداخلت کر دی. میں اٹھ کے حفصہ کے پاس گیا, اپنی بیٹی کے پاس. میری بیٹی کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امت کی ماں تمہاری صحبت میں کہا. میری بیوی نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ اگر میں کوئی بات میں مداخلت کرتی ہوں تو تیری بیٹی بھی تو حضور کے آگے بولتی ہے. اے ام سلمہ, میری بیٹی حضور کے آگے بولتی ہے, تو بھی حضور کے آگے بولتی ہے. آج تو مسلمان نے دیکھا میں جانوں وہ جانے, وہ میرا شور میں اس کی بیوی. عمر تجھے ضرورت کس نے دی کہ ہمارے معاملات عمر مداخلت کرے؟ اٹھا سے ڈال دیا ہے تمہیں. عمر تو ہوتا کوئی نہ پوچھنے والا. ہم آپس میں ناراض بھی ہوتے ہیں, کبھی میں ناراض کبھی وہ ناراض, کبھی مجھے مناتے کبھی انہیں منا لیتی ہوں, کبھی وہ مجھے ہنساتے میں انہیں ہنسا دیتی ہوں. کیا میں ان کی بیوی ہوں, میں ان کی خیریت پوچھتی ہوں, میری خیریت پوچھتے ہیں. جب میں روتی ہوں تو وہ چپ کراتے ہیں, وہ روتے تو میں چپ کراتی ہوں. کبھی وہ مجھے ہنسانے لگ جاتے ہیں. تو ہوتا کون ہمارے میاں بیوی کے درمیان مداخلت کرے؟ ہاں تو وہ اٹھے اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. روح سر جھکا ہوا, عمر کیا ہوا, عمر کیا ہوا یا رسول اللہ. بیوی نے بات میں اس طرح بات کر دی. میں اپنی بیٹی کے پاس چلا گیا اور میری بیٹی نے کہا میں ہی بولتی ہوں. فتبسم رسول اللہ, مجھے ہنسنے لگ گئے. دیکھا نا میری بیٹی آپ کے کام میں مداخلت کرتی ہے. پھر میں اس کی تحقیق کے لیے ام سلمہ کے پاس چلا گیا. ام سلمہ نے مجھے جھڑک دیا. آپ نے کہا فقال یا ام سلمہ, تجھے پتہ نہیں وہ عام عورت نہیں, محمد کی بیوی ام سلمہ بول سکتی ہے. میاں بیوی کے درمیان تعلق یہ ہے, بنیاد نہیں بنانی چاہیے, ناراض کے مہینے بھی رکھنے چاہیے. جو عورت شوہر سے ناراض ہو کے سو جاوے اور وہ صلح کرنے میں پہل نہ کرے, اس عورت پر ساری رات اس کے بھی گھر پہ خدا کی لعنت آتی ہے. تو مرد کیا اس میں لیتا رہے گا. گھریلو جھگڑے اتنے بنیاد کر چکے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. بچہ اسکول کے اندر پڑھتا ہے, اسکول سے پڑھ کے بچہ گھر جاتا ہے, ماں سے نہ ماں سے روٹی پوچھے, نہ ماں سے کھانا پوچھے, نہ ماں اس کے کپڑے سی کر کے دے, نہ ماں اسے نہانا پوچھے. ہماری ماں تو رگڑ رگڑ کے ہمارا ملے میٹ کر دیا کرتی تھی, کبھی پیر کی اڑیے, کبھی گردنوں پہ جھاڑا. اب دیکھا بچوں کی آپ نے حالت, ماں کو خیال ہی نہیں. اسکول سے پڑھ کے آئے گا, جو گھر کے اندر آئے گا ماں شروع ہو جاتی ہے. سجا کے پھاڑ, وہ تنگ کر, وہ تو دکان پہ جا کے پھاڑ گیا, نہ تو سیاپا کرتا, اللہ کرے کل کشمے سے علاج بنے, اللہ کرے تم مر جائے. فرمایا سوچ سمجھ کے دعا کر. اگر ماں کی دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے تو ماں کی بد دعائیں بھی اللہ قبول کر لیتا ہے. سوچ سمجھ کے بد دعا کر اس کے لیے. وہ ماحول کے بچہ باہر لینا چاہتا ہے, سکون, امن, کھلی فضا. اگر وہ ماحول ماں سے کمرے میں جو گھر کے اندر ہے تو بچہ باہر کھل جائے. ماں کے لاڈ کو بچہ سمجھے اور ماں اپنے لاڈ کو اپنی دانت کو پیار میں سمجھائے. اب کیسے ہوا سنو, چھوٹا سا بچہ ماں مار رہی, تھوڑ ماں مار رہی, سانس بولی, او خدا کا خوف کر, کیوں مار رہی ہے, ننی جان ہے, اس کا جسم دیکھ, اپنا ہاتھ دیکھ. دادا بھی آ گیا, او انتی اللہ کے واسطے. اب بھائی بھی آ گئے, باپی کیا کر رہی ہے, دیورانی ابا جی میں چھوڑ دے. اچھا تم میرے باپ نے بولی کیوں, اور مار. بنیاد کیا تھی, میں اس کے اوپر کپڑے رکھے, میں نے کہا یہ پہن لے, یہ کہہ رہا میں نے یہ پہن لے, بس یہ بنیاد ہے. ایسے ہوتا ہے, میں بھی تجھے یہ پہنا کے رہوں گی. بچے کو نیلا اچھا لگا تو لال پہنا. اگر آج اس کی مان لے گی, کل وہ تیری آج 1 مانے گی, کل تیری 50 مانے گا. اب کیا ہے, اچھا یہ پہننا میرے بیٹے, تیرے تمہیں یہ بھی دھونے, تمہیں وہ بھی دھونے. وہ اٹھا کے ہینگر کر دے اور یہ اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دے اور کہتے بیٹے چل ٹھیک ہے, آج میں نے تیری مانی, کل تم میری ماننا. آج میرا عزیز اس کے کہنے پہ اسے ریشم پہنا کے لٹھا پہنائے, رب اکبر کی قسم کل پتہ دن کیسے, کل وہ تیرے کہنے پہ پھٹا والی بات کو پہن لے گا. اچھا فیڈر بچے کے منہ میں ہے, وہ دادوں کے کمرے میں جا کے لیٹ گیا, وہ بھیا وہ چاچے کے کمرے میں جا کے لیٹ گیا, ڈپٹی لے کے وہیں شروع ہو گئی. سو تم کیڑے پڑتے رہے, یہاں سو, کوئی بات نہیں. اب وہ ضد کر دی, اور ضد کے بعد کیا ہوتی ہے, لکڑی سب کو بھی ٹوٹ جاتی ہے. اب وہ یہاں یہ تربیت بنا رہے ہیں اولاد کی, ہر ایک کو لاٹھی پکڑ کے نہیں چلایا جاتا, اس نے تمہارا سہارا بننا ہے. اگر وہ بچہ, اب گرمی آ رہی ہے نا, گرمی, اب بچہ اپنے آپ کو اس کو پتا مجھے ٹھنڈک کیا ملے گی, وہ اے سی والے کپڑے میں وولٹی فون کے گدے پہ لیٹے گا. وہ بچہ فرش پہ لیٹنا پسند کرے گا. اب اسے فرش پہ لیٹنے کی تاثیر معلوم ہے کہ میرا جسم ٹھنڈا ہوگا, مجھے ٹھنڈ لگے گی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں نیند آئے گی. اسے نہیں پتا یا لیٹنے سے کپڑے خراب ہوں گے یا جوتے لے کے چلتے. اگر اتنا جی شعور ہوتا, اتنی عقل ہوتی, تو وہ ماں کی گود کے اندر 22 سگریٹ کا اثر نہ بن جاتا. اب بچہ لیٹ گیا زمین پر, ماں نے مارنا شروع کر دیا. اب اگر نہیں میں نے یہاں لیٹنا ہے, اس کے کپڑے بھی پھٹ گئے, مار بھی دیا,
بھی سوچ گیا, ڈنڈا ہاتھ میں لگ گیا, انگلی بھی ٹوٹ گئی, سوج گئی. پھر وہ سوزش بڑھتی بڑھتی شام تک پہنچ گئی. شام کو ابا آئے, اس نے سارا آ کر کیس اپنے ابا کی عدالت کے اندر رکھ دیا. ابا نے سوچا ہی کوئی نہیں کیا تھا. پھر باپ نے سارا قصوروار اما کو اٹھا کر فرد جرم عائد کر دی. اور اس میں کیا ہوا, یا تو اس کا فیصلہ مار پہ کیا, ورنہ طلاق کا کاغذ دے دیا. 4 دن کے بعد جامعہ عثمانیہ میں آ گئے, الاثر میں چلے گئے, حضرت جی غصے میں طلاق دے دی. وہ مسجد والے کہہ رہے نہیں ہوتی, آپ فرما رہے یہاں ہوتی ہے. جب تیری مرضی ماننی نہ مان, اللہ اکبر. آپ نے فرما دیا. ایک بندہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا, اس نے کہا کہ میں نے بیوی کو 1000 طلاق دے دی. فرمایا 3 ہوگی کہ باقی تو جانے تیرا کام دینا, طلاق کے 3 ہو گئی میرے باپ. بنیاد کے سیابنا بچے کرو نا, اپنے گھر کی طرف دیکھیے, اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا اللہ کی قسم دین سکھاتا ہے. نبیوں کا نبی ہے. اللہ اور بندے کے درمیان کی عبادت کے اندر خلل آ جائے, خدا اس عبادت کو قبول نہیں کرتا. جو عبادت مصطفیٰ کر رہے ہو اور اس عبادت کے درمیان حسین آ جائے, خدا قبول کر رہا ہے. بڑا مشہور واقعہ, بڑا قصہ مشہور ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر آپ کی کمر پہ آ کے بیٹھ گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرنے لگے, ہمیں ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے میں جان نکل گئی. 65 مرتبہ حضور نے سبحان رب العالی کہا, 65 مرتبہ سجدے میں پڑے. بعد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سجدے سجدے اور یوں کر کے آپ علیہ السلام کی طرف دھیان کیا, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کر کے اتارنا چاہا. آپ نے اشارہ فرما دیا, فرمایا اسے نہ اتار, جب اس کی مرضی ہوگی پھر اترے گا. کیا سیدہ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آئی, کیا اما زینب کا بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کے نکل گیا تھا, کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو اونٹ کی سواری نہیں کرائی تھی. وہ عبد الرحمان سے گئے کہ دادا میں دادا بنوں یا نانا کہ میرے بچے کہیں, میں تو خدیجہ پاکستان ہوں, میں بچوں کو یہاں کئی بار ایسے بچے بیٹھے ہوں گے جو اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو بازار میں پھرا لے جاتے ہیں, چھوٹے بچے گودی اٹھاتے میرے شرم آتی ہے, اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے شرم نہیں آئی, 9 مہینے کی کوکھ میں جو تیرا گن تھا شرم نہیں آئی, اب تجھے بچہ گود میں اٹھاتے شرم آ رہی ہے. اولاد سے تو خود دور ہے. ایسا رحم کر جیسا انہوں نے ہمارے بچپنے پہ رحم کیا تھا. جب تم نے رحم کیا ہی تو انہیں تو خدا تمہارے پہ رحم کیسے کرے گا. کما رکھتا یعنی صغیرہ, جیسے بچپن میں میرے ساتھ برتاؤ کرتے تھے, اگر بچپن میں مار دھاڑ ہے پھر دعا تو بہت کر دو. تمہارا بیانی صغیرہ جیسے بچپن میں میرے ساتھ کرتے تھے, اب تم خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو, آپ نے بچپن میں اولاد کے ساتھ سلوک کیا. 6 مہینے بیوی روسی بیٹھی ہوئی, بچے پیدا ہونے کی بات, بنانے کی باری تیرے گھر میں, پیدا ہونے کی باری سسرال کے اندر چلی. یہ بھی جو فرد جو عائد ہوگی, ریڑی والے کو نہ بخشا, چھاوڑی والے کو نہ بخشا, تندور والے کو نہ بخشا, کی ضرورت ہے, میرا کام نہیں کوئی نہیں, گھر میں پریشر دسیا ہے, میں نے ابھی کر نہیں تھا, چلو میں بندہ میرے کون اعتبار کرے گا. یہ ماں باپ کہیں نہ کہیں تو مریں گے بیچارے, کریں گے کیونکہ ان کے پیٹ کوٹ سے پیدا ہوئی ہے, ان کی عزت ہے, ان کی غیرت ہے. ظالم بےایمان یہ ذمہ داری پوری تھی. ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بحران ہے, وہ بحران کیا کہ مرنے کے بعد سسرال والے کفن تک نہیں دیتے, قبر تک نہیں دیتے, سارے کا سارا کفن کاپی کا انتظام دیتے والے کرتے ہیں, مرنے نے کرنا سارا کام. خدا کا خوف کرو, تم دین کیوں نہیں پڑھتے, تم دین کیوں نہیں سیکھتے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احساس لے کے آئے, احساس والی امت پر احساس والا پیغام لے کے آئے. اللہ کا, اللہ کے رسول کا, والدین کا, وعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ولا تشرکوا به شیئا. یہ خبردار شرک نہ کرنا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, اس تک نہیں کرنی, بات کا جواب تو دور کی بات. جب ان سے تیرے سے بات کرے تو میرے بیٹے یہاں تو کندھے اٹھا کے نہیں جانا, کندھے جھکا کے اس طرح کر کے جانا ہے. پھر اللہ اکبر, وقل لهما قولا کریما, ان کے ساتھ بات کے اندر افت نہیں کرنی, بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار کرنا ہے, اور ان کے سامنے کندھے جھکا کے کھڑے ہونا ہے. جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے لیے, بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت ویسی کرنی ہے جیسے وہ تیری خدمت کرتے تھے. اور فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے میں آئے یا فوت ہو جائے تو ان کے لیے تمہیں ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.